بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں حاجی صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں بول جیو بول۔ آج 16 نومبر بروز پیر سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نجران میں کئی تجارتی مراکز، شادی ہال اور مساجد بند۔ سعودی عرب میں گورنر نجران شہزادہ جلوی بن عبدالعزیز نے کورونا کے کیسز بڑھ جانے پر 16 مساجد، کئی شادی ہال اور 20 تجارتی مراکز سیل کر دیے۔ مساجد غیر ملکی کارکنان کے رہائشی علاقوں میں تھیں جہاں کرونا وائرس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق نجران میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال پر غور کے لیے متعلقہ اداروں کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ گورنر نجران نے محکمہ صحت کے دفاتر میں ان کی صدارت کی۔ اس موقع پر سماجی تقریبات اور ریسٹ ہاؤسز میں مختلف پروگرامز کے دوران SOPs کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا۔ گورنر نجران نے متعلقہ اداروں کی سفارشات پر شادی ہال، تقاریب مراکز، تجارتی مراکز اور 16 مساجد کو سیل کرنے کی منظوری دی۔ گورنر نجران نے حکم جاری کیا کہ پولیس SOPs کی خلاف ورزی کرنے والے میزبان کو طلب کر کے اس کے خلاف کارروائی کرے۔ پورے علاقے میں حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جامع مسجد کے دروازوں پر رضاکار تعینات کیے جائیں اور نامناسب رہائش کے ثبوت ملنے پر مقررہ کارروائی سے حکام اور غیر ملکی کارکنان کو آگاہ اور متنبہ کیا جائے۔ مدینہ میں ایک بنگلہ دیشی نے خودکشی کر لی۔ سعودی عرب میں مدینہ سیکیورٹی فورسز نے بتایا ہے کہ ایک 50 سالہ بنگلہ دیشی نے خودکشی کی ہے۔ آجل ویب کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی ایک ریستوران میں ملازم تھا اور وہ 2 بنگلہ دیشی ہم وطنوں کے ہمراہ رہائش پذیر تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ اس کے ساتھی نماز کے لیے مسجد گئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا روم میٹ کمرے کے پنکھوں پر رسی ڈال کر لٹکا ہوا ہے۔ مدینہ پولیس نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پہنچ کر قانونی کارروائی کی۔ ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ خودکشی کے محرکات کیا تھے۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دھوکہ دہی سے 1.7 کروڑ ریال ہتھیانے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں حکام نے دھوکہ دہی سے 1.7 کروڑ ریال سے زیادہ ہتھیانے والے 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ 5 رکنی گروہ جس میں 3 سعودی اور اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 2 شامی شامل تھے۔ انہوں نے دھوکہ دہی سے 17 ملین ریال سے زیادہ ہتھیار لیے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ لوگ خود کو لا فرم کے کارکن ظاہر کرتے اور بتاتے کہ وہ تداول کمپنیوں کے یہاں فنسی رقوم نکلوا سکتے ہیں۔ وہ مختلف لوگوں سے رقمیں وصول کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سوشل میڈیا پر اپنی خدمات کی تشہیر کی، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کے خفیہ نمبر حاصل کر کے وارداتیں کر رہے تھے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 5 رکنی گروہ نے یہ طریقہ کار اختیار کر کے سعودی شہریوں کے تجارتی اداروں کے اکاؤنٹس کے ذریعے 17 ملین ریال بیرون ملک موجود شامی شہری کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے تھے۔ ریاض پولیس نے ملزمان کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا ہے۔